کچھ لوگوں کو روزہ رکھنے سے کچھ پرابلمس بن رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں تو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، بہت بھوک لگتا ہے، ہماری امیونٹی کم ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے۔ سحری اور افطاری میں سبز چائے والا قہوہ بنائیں۔ کچھ لوگوں کو اعصابی مسئلے ہوتے ہیں، یعنی پٹھوں میں کھینچاؤ، ہاتھ پاؤں کا جلنے کا مسئلہ ہے، اور کچھ لوگوں کو موشن لگ جاتی ہے، روزے کی حالت میں حجامہ لگا سکتے ہیں، تو بالکل حجامہ آپ لگا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم علی رحمان الجنت دواخانہ فوارہ چوک اٹک سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آپ لوگوں کو آج میں رمضان کے حوالے سے چند ایک باتیں بتاتے چلوں۔ کچھ لوگوں کو روزہ رکھنے سے کچھ پرابلمس بن رہے ہوتے ہیں، تو اس بیماریوں کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک ٹپس دیتا ہوں۔ ہوم ریمیڈیز ہے، اپنے گھر میں تیار کر کے یوز کیا کریں۔ تو کچھ بیماریوں کے لیے کچھ دوستوں کے میسیجز آئے ہوئے ہیں، تو اس پہ آپ لوگوں کو میں ڈیٹیل دے دوں۔ روزہ عبادت کے ساتھ ساتھ روحانی اور طبی دوا کا کام بھی کرتا ہے، یعنی آپ کی باڈی سے بیماریوں کو ریموو کرتا ہے، بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ تو اس کے لیے چند ایک باتیں اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ کچھ لوگ رمضان کے مہینے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ہمیں تو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، بہت بھوک لگتا ہے، ہماری امیونٹی کم ہو جاتی ہے، قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو روزے میں تو یہ مشکلات تو کاٹنے پڑتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ ہی کی بلائی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو امیونٹی کا مسئلہ ہے کہ قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، جن لوگوں کو امیونٹی کا مسئلہ ہے، یعنی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، جس سے وہ گھبراہٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، یا دل کانپتا ہے، یا بی پی لو ہو جاتی ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آسان ہے کہ کلونجی کو گھر میں رکھیں۔ سحری اور افطاری میں کھانا کھانے کے بعد آدھی چمچ کلونجی کو منہ میں رکھیں، اس کو چبا کے کھائیں یا اس کے اوپر فوراً پانی پی لیں، تو یہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے، اس سے آپ کی امیونٹی والا مسئلہ ختم۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں پیاس بہت زیادہ لگتا ہے، بہت زیادہ پیاس لگتا ہے۔ تو پیاس تو ویسے بھی روزے کی حالت میں لگتا ہے، لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتا ہے تو سحری اور افطاری میں سبز چائے والا قہوہ بنائیں، اور اس میں الائچی کی تعداد تھوڑی بڑھا دیں، یعنی سبز الائچی کو ایک پیالی اگر آپ نے قہوہ پینا ہے، اس میں 3 عدد سبز الائچی پاؤڈر کر کے یا پیس کے اس میں ڈال دیں، اور وہ قہوہ آپ پیئیں، تو اس سے آپ کو سارا دن پیاس نہیں لگے گا۔ اگر آپ کو تھوڑی بہت پیاس لگتی ہے تو اچھی بات ہے، روزے کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے۔ روزے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی باڈی کو ان ساری بیماریوں سے دور کرنا، تو اس میں آپ کو پیاس بھی لگے گا، بھوک بھی لگے گا۔ تو بہرحال اگر آپ کو کوئی ایشو ہے بہت زیادہ پیاس لگنے سے، تو سبز الائچی والا قہوہ پیا کریں۔ کچھ لوگ کو اعصابی مسئلے ہوتے ہیں، یعنی پٹھوں میں کھچاؤ، تو جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں اور انہیں پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، ایسے لوگ پکوڑے، سموسے اور لسی، اس سے مکمل پرہیز کریں۔ اگر آپ لسی پئیں گے، پکوڑے زیادہ کھائیں گے، تو وہ آپ کی باڈی میں درد بناتا ہے، آپ کو پین فیل ہوتا ہے، آپ تھکاوٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، اعصاب کھینچے جاتے ہیں، پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور اگر پھر بھی یوز کر رہے ہیں تو کم سے کم یوز کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے کھانے کے اوپر یا ادرک پاؤڈر چھڑک دیں یا کالی مرچ چھڑک کے کھایا کریں، اس سے آپ کو اعصابی کھچاؤ نہیں ہوگی۔ تھکاوٹ کے لیے ایک میسج آیا ہے کسی دوست کا کہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، پچھلے سال میں بھی ہمیں ہوا تھا، اس سال کو بھی شاید ہو، ویسے بھی اگر ہم کو بھی روزہ رکھتے ہیں تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو تھکاوٹ کے لیے بہت مختصر ہے، آپ افطاری میں کھجور تو کھاتے ہی ہوں گے، آپ کھجور کو افطاری میں بھی کھائیں، اور سحری کے وقت بھی آپ کھجور کا استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو تھکاوٹ والا مسئلہ آپ کا دور ہوگا۔ کیونکہ آپ کی بی پی لو ہوتی ہے، آپ ٹھنڈا جوس پیتے ہیں، ٹھنڈا لسی پیتے ہیں، ٹھنڈے کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، تو جب آپ ٹھنڈا کوئی چیز یوز کرتے ہیں تو اس سے بعض دفعہ بی پی لو ہو جاتی ہے، جس سے آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ٹھنڈی چیزیں کم سے کم پیئے، اور کھجور کا استعمال بڑھائیں، تو تھکاوٹ آپ کو نہیں ہوگی۔ اور کچھ دوستوں کا ایک میسج ہے کہ ہاتھ پاؤں کا جلنے کا مسئلہ ہے، جب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں یا ویسے بھی گرمیوں کے مہینے میں ہمارے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، تو ایسے دوستوں کے لیے بہت ہی شارٹ نسخہ ہے، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ تخم لنگا 1 چمچ، اسپغول کا چھلکا 1 چمچ، اور گوند کا تیرا 1 چمچ، ان تینوں کو 1 گلاس ٹھنڈے دودھ میں
رکھ دے، یعنی سحری رکھ دے اور پھر افطاری کے بعد کسی ٹائم پی لے، یا افطاری کے بعد اگر آپ رکھتے ہیں تو سحری میں کسی بھی ٹائم پی لے۔ ایک گلاس دودھ میں ان تینوں چیزوں کو ملائے، ان سے کھیر ٹائپ بن جاتی ہے، فرنی بنتی ہے، یعنی ملائی کی شکل کی یہ تھکنس پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو آپ چمچ کے ساتھ کھا لیا کریں، اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں کی جلن پسینہ دور ہوگا۔ قبض کا مسئلہ اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ ہمیں قبض ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں یا رمضان کے مہینے میں، تو اس کے لیے کوئی نسخہ بتا دے۔ بہت سمپل ہے، آپ قبض کے لیے گلقند کا استعمال کریں، یعنی پھولوں کا مربع ہوتا ہے، وہ اپنے پاس رکھ لے، ایک چمچ رات کو کھانا کھانے کے بعد، یعنی سحری میں بھی ایک چمچ اور افطاری میں بھی ایک چمچ گلقند کا استعمال کریں۔ اور کچھ لوگوں کو موشن لگ جاتی ہے، پیچش لگ جاتا ہے، ایسے لوگ بھی اس کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ موشن لگ گئے ہے افطاری کے بعد، تو اس میں کیا یوز کریں؟ تو بہت سمپل ہے، اگر آپ کو موشن کا مسئلہ ہے تو اسپغول کا چھلکا اپنے پاس گھر میں رکھ لیں، جیسے ہی آپ کو ایسا فیل ہو کہ موشن لگ گئے ہیں تو اسپغول کے چھلکے کو آپ ٹھنڈے پانی یا ٹھنڈا دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں، یا سحری میں یا افطاری میں، اور دونوں ٹائم بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو موشن والا مسئلہ ایک ہی دن میں ختم ہوگا۔ حجامے کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں حجامہ لگا سکتے ہیں؟ تو بالکل حجامہ آپ لگا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 1939 حدیث کا حوالہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا تھا جبکہ آپ روزے کے حالت میں تھے۔ تو حجامہ لگانا سنت ہے اور رمضان کے مہینے میں آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں، اگر آپ بہت زیادہ کمزور ہیں اور آپ آلریڈی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ مسائل پیش ہو رہے ہیں تو آپ تب نہ لگائیں۔ آپ کو کنفرم اپنی باڈی کی آپ کو محسوس ہوگی کہ اگر آپ کی باڈی سے بلڈ نکلتی ہے، آپ کا بی پی لو نہیں ہوتا، شوگر لیول ڈاؤن نہیں ہوتا، تو آپ تب لگائیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ نہ لگائیں۔ اور ایک شارٹس مشورہ آپ لوگوں کو ایک اور دیتا ہوں حجامے کے حوالے سے، اگر آپ نے اس رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں حجامہ لگوانا ہے تو لیٹ کے حجامہ لگائیں۔ کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اپنے کمر پہ، شولڈرز پہ کپنگ کرتے ہیں، تو ان کو ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ لیٹ کے کپنگ کیا کریں، تو اس سے آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی۔ اور لاسٹ میں یہ بات سن لیں کہ ٹھنڈا دودھ، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے جوسز وغیرہ بالکل کم استعمال کریں۔ اس کے علاوہ پکوڑے اور یہ دال وغیرہ بہت کم یوز کریں جو بادی اشیاء ہے، اس سے بھی آپ کو پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ اور نیچرل جو ٹیمپریچر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ یوز کیا کریں، آپ تازہ فروٹ لیا کریں، کھایا کریں، کوئی بھی ایسی چیز اگر آپ کھاتے ہیں تو اوریجنل جو ٹیمپریچر ہوتی ہے، بجائے کہ آپ اس کو فریج میں برف جیسے کنڈیشن میں کر کے اس کو پھر ٹھنڈا ٹھنڈا کھا لیں، یہ چیزیں آپ کو روزے میں مشکلات کا سامنا پھر کرنا پڑے گا اس سے، تو آپ اپنے صحت کا خیال رکھیں۔ اور منہ کی بدبو کے لیے لوگ کویشچن کرتے ہیں کہ بہت زیادہ منہ سے اسمیل آتا ہے روزے کی حالت میں، لوگ تھوڑے سے شرمندگی فیل ہونا شروع ہوتا ہے ہمیں، تو دیکھیں جو منہ کی بدبو ہوتی ہے روزے کی حالت میں ہی، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو پھر بھی اگر کوئی پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہے یا آپ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رات کو کھانا کھا لیں اس کے بعد دانت صاف کریں، برش کریں یا مسواک جو بھی کرتے ہیں، اور سحری میں کھانا کھانے کے بعد آپ دانت صاف کیا کریں، تو اس سے آپ کو اتنا زیادہ اسمیل کا ایشو نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے منہ سے اسمیل آتا ہے تو اگر آپ برش کرتے ہیں تو یہ پرابلم آپ کو نہیں ہوگا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔